بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 83 فلسطینی شہید کر دی گئی۔ غزہ کے علاقے دیر بالاہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 10 فلسطینی کو شہید کر دیا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 28,858 ہو گئی۔ سفاک اسرائیلی فوج نے نصر اسپتال پر دھاوا بول کر عملے کو گرفتار کر لیا اور سرجری آلات توڑ دی۔ دوسری جانب چین نے اسرائیلی جرائد پر ردعمل دیتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی اور فوری امداد کی رسائی کی ضرورت پر زور دیا اور مطالبہ کیا۔ کہا 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس بلائی جائے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ نے کہا اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے میں تاخیر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ ادھر حماس سے جنگ بندی کا معاہدہ نہ کرنے پر اسرائیل دارالحکومت میں احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے تل ابیب میں سڑکوں پر نکل کر امریکہ اور اسرائیل حکومت کے خلاف شدید نعرے بلند کی۔ دوسری جانب روس نے غزہ جنگ اور مشرق وسطی میں دیگر مسائل پر بات چیت کے لیے حماس اور دیگر فلسطینی گروپوں کو ماسکو کے دورے کی دعوت دے دی۔ ماسکو نے برسوں سے خطے کے تمام بڑے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اچھی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیل اور اس کے مغربی حمایتوں پر تنقید میں اضافہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق روسی نیوز ایجنسی تاس نے روسی نائب وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے لیے صدر پوٹن کے نمائندہ خصوصی میخائیل بوگدانوف کے حوالے سے کہا خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث انہوں نے تمام فلسطینی نمائندوں اور خطے کے دیگر ممالک بشمول شام، لبنان اور دیگر ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو 29 فروری کو دورہ روس کی دعوت دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہا ہم نے تمام فلسطینی نمائندوں کو مدعو کیا ہے، تمام سیاسی قوتوں کو جن کے شام، لبنان اور خطے کے دیگر ممالک میں اپنی پوزیشن ہے۔ دورے کے لیے مدعو کیے جانے والوں میں حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد الفلاح اور وسیع تر فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کے نمائندے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق روس نے اس سے پہلے اسرائیل غزہ جنگ کے آغاز میں بھی حماس کی قیادت کو روس کے دورے کی دعوت دی تھی۔ دوسری جانب امریکی حکومت اسرائیل کو بم اور دیگر ہتھیار بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے جس سے اس کے اسلحے کے ذخیرے میں اضافہ ہوگا، جبکہ دوسری جانب امریکہ غزہ میں جنگ بندی پر زور بھی دے رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی خبر میں کہا ہے کہ اسرائیل کو متوقع طور پر بھیجے جانے والے اسلحے میں MK-82 بم، MU-572 جوائنٹ ڈائریکٹ ایکٹ مانیٹر جو بموں کو ہدف تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور FMU-139 فیوزز شامل ہیں جس کی قیمت کروڑوں ڈالر میں ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسلحے کی مجوزہ فراہمی کا جائزہ لیا جائے گا۔ رپورٹ میں ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کانگریس کی کمیٹی کے رہنماؤں کو اس بارے میں آگاہ کیے جانے سے قبل اس تجویز میں تبدیلی کی جا سکتی ہے جس کی منتقلی کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی۔